بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ اس ذلت و پستی تک کیوں پہنچی؟ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ امریکی تحفظ کے بغیر تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی۔ انہی دنوں میں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا تھا۔ اسلام کا کتنا عبرت ناک منظر تھا جب معتصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھے کرتے تھے وہ کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں جمع کیا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا ہے کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جاں بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی۔ ہلاکو نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رونڈ ڈالا اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر دیوار پر تلواریں ضرور لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ ذرا تصور کریں، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنے محبوب کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا۔ اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے دوران ڈلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل سکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ نوحیز، خوبصورت اور پرکشش رقاصائیں شاہی درباروں کی زینت اور شان بنی ہوئی تھی۔ جب انگریز، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برصغیر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے ارباب اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاجوں میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوش آمدیوں، براسیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خور شاعروں اور جی حضوریوں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے، تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، جن کو آج بھی دولت سے لگاؤ اور طاغوت کی غلامی کا چسکا ہے، ان کا حال معتصم باللہ سے کم نہیں ہوگا۔ سوئی ہوئی امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے اس تحریر کو مختلف گروپس میں شیئر کیجیے۔